بسم اللہ الرحمن الرحیم BKW وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میری پوسٹنگ CIA جمشید کوارٹر میں تھی، وہ بھی اتوار کی صبح تھی۔ اس وقت کے CCPO کراچی طارق جمیل صاحب کا فون آیا کہ نیاز گلشن اقبال میں ایک وقوع ہو گیا ہے، میں راستے میں ہوں، آپ بھی وہاں پہنچو۔ میں SHO کی رہنمائی میں ایک بنگلے کے پاس پہنچا۔ اندر بنگلے کے لان میں کافی لوگ جمع تھے۔ ایک کونے میں طارق جمیل صاحب اس وقت کے ہمارے DIG CIA منظور مغل صاحب، علاقہ SSP ایک نوجوان سے بات کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طارق جمیل صاحب نے کہا، نیاز اس بنگلے میں ڈکیتی ہو گئی ہے، ڈاکو جاتے ہوئے خاتون خانہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور ساتھ کھڑے نوجوان سے میرا تعارف کروایا اور مجھے کہا کہ آپ نوجوان کے ساتھ بنگلے کا وزٹ کر لیں۔ میں نوجوان کے ساتھ بنگلے کے وزٹ کے دوران ان سے واقعہ کی تفصیلات لیتا رہا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ رات کے پچھلے پہر 3 نوجوان بنگلے کے کچن کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر، کھڑکی کے اندر ہاتھ ڈال کر، ساتھ ہی دروازے کا لاک کھول کر گھر میں داخل ہو گئے تھے اور کسی کمرے کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ فجر کی اذان کے بعد مالک مکان نماز کے لیے مسجد جانے کے لیے جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولا، تینوں ڈاکوؤں نے اس کو گن پوائنٹ پر لے لیا اور اس کی بیوی کے ہاتھ پیچھے سے باندھ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ مالک مکان سے پوچھا کہ اور کون ہے گھر میں؟ اس نے ڈاکوؤں کو بتایا کہ اوپر کی فلور پر صرف میرا جوان سال بیٹا اور بہو ایک کمرے میں سو رہے۔ ڈاکوؤں نے مالک مکان کو کہا کہ بیٹے کا دروازہ ناک کر کے اس کو اپنی طبیعت خراب ہونے کا بول کر دروازہ کھلواؤ۔ دروازہ کھلوانے پر ڈاکوؤں نے نوجوان اور اس کی بیوی کو یرغمال بنا لیا۔ باپ بیٹے کے ہاتھ پیچھے سے باندھ کر نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ پورے گھر سے قیمتی سامان مالک مکان کی کار میں ڈال کر ٹریفک چلنے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ وقت پولیس کی شفٹ تبدیل ہونے کا ہوتا ہے اور کراچی کی روڈوں پر پولیس نہیں ہوتی، اور 7:30 بجے کے قریب نوجوان خاتون کو گن پوائنٹ پر کار کی اگلی سیٹ پر بٹھا کر لے گئے۔ حالانکہ گلی کے داخلی راستے پر بیریئر اور چوکیدار موجود تھا۔ پاگل چوکیدار کی جیسے ہی خاتون خانہ پر نظر پڑی، اس نے سلام کیا اور بیریئر کھول دیا۔ خاتون اسکول ٹیچر تھی اور 6 ماہ پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ 8 بجے کے قریب کام کرنے والی نوکرانی بیل بجاتی رہی اور دیکھا کہ بڑا گیٹ کھلا ہوا ہے۔ اس نے ساتھ والے گھر والوں کی بیل بجا کر ان کو صورتحال کے متعلق بتایا۔ ساتھ والے گھر والوں نے 15 پر کال کر کے پولیس بلوا لی اور پولیس نے اندر جا کر تینوں افراد کو آزاد کیا۔ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکو کس طرح محتاط انداز میں کارروائی کرتے ہیں اور ذرا برابر بھی رسک نہیں لیتے۔ میرے خیال میں کراچی سے کسی عورت کے اغوا کی یہ پہلی واردات تھی۔ ویسے تو کراچی میں روزانہ سینکڑوں لڑکیوں کے اغوا کے کیسز ہوتے ہیں، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ والدین یہ حقیقت ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ پولیس بھی جان چھڑوانے کے لیے اغوا کا پرچہ کر دیتی ہے اور ایک ہی ہفتے میں تھانے کو نکاح نامہ موصول ہو جاتا ہے اور والدین ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ اسی دوران CPLC کے اس وقت چیف جمیل یوسف صاحب نے بابر یونس اور اس کی ٹیم کو ہمارے ساتھ کر دیا۔ دوسرے دن خاتون کے فون سے اس کے شوہر کو اغوا کاروں کا فون آیا کہ 10 کروڑ کا بندوبست کریں اور بتایا کہ کار ہم نے بوٹ بیسن پر فلاں دکان کے سامنے چھوڑ دیا ہے، وہاں سے لے لیں۔ نوجوان جو ایک بینک میں مینیجر تھا مجھے فون پر اطلاع کر دی۔ ہم نے کار سے فنگر پرنٹس وغیرہ لے کر ضروری کارروائی کے بعد کار نوجوان کے حوالے کر دی اور تفتیشی افسر کو حکم دیا کہ کار کی گمشدگی کا خط ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو نہ ارسال کرے۔ حالانکہ ہمارا فرسودہ قانون کار کو کورٹ کے تھرو حوالے کرنے کا کہتا ہے، یعنی کار کا مالک وکیل کرے، کورٹ کے چکر لگائے اور اپنی ہی کار کی ضمانت کروائے اور ہر پیشی پر کار کورٹ میں پیش کرے، اور جب تک کیس ختم نہ ہو کار فروخت نہیں کر سکتا۔
सकता। जमानत के प्रोसेस में 2-3 माह का अरसा लग जाता है। जब तक कार थाने में खड़ी रहती है, उसी दौरान कार का आधा सामान निकाला या तब्दील हो चुका होता है। हमारे मुल्क में क्या अजीब तमाशा है। हमने नौजवान के सारे नंबर मगवी खातून और उसके वालिदैन के नंबर रिकॉर्डिंग पर लगा दिए ताकि हमें अगवाकारों और फैमिली की मुताल्लिक ज़रूरी मालूमात मिलती रहें। उस वक्त हमारे आईजी कमाल शाह साहब थे, सीसीपीओ साहब, डीआईजी सीआईए और मैंने आईजी साहब से मुलाकात की और केस की संगीनी के मुताल्लिक उनको ब्रीफ किया। ये कराची में किसी औरत का अगवा बराए तावान का पहला वाक़या था। हमने उनको बताया अगर इस गिरोह को ख़त्म ना किया गया तो उस किस्म के लातादाद अगवा शुरू हो जाएंगे जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने आईजी साहब को कहा कि वो एजेंसीज और सीपीएलसी पर अपना ज़ाती उसर रसूख इस्तेमाल करें ताकि वो हमारी मदद में कोई कसर ना छोड़ें। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि हम हर केस में आईजी को ऑन बोर्ड नहीं लेते और अपने लेवल पर काम करते रहते हैं। आईजी साहब को उस वक्त ऑन बोर्ड लिया जाता है जब हम महसूस करते हैं कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है। हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम फैमिली से बाज़ाहिर मिलना जुलना छोड़ देते हैं। वो इसलिए कि हमको पता नहीं होता कि वारदात में घर का कौन सा फर्द मुलव्विस है और कौन मुलज़मान को इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। मेरी मुराद नौकर चाकर, करीबी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब से है। इसलिए एहतियातन हम फैमिली से राब्ते के लिए बैकडोर चैनल इस्तेमाल करते हैं। मेरी नींद हराम हो चुकी थी। मैंने सारे दूसरे केसेस पर काम करना छोड़ दिया। सीआईए के हेड मुहर्रिर को हिदायत कर दी कि वो नफरी की हाज़िरी को 2 शिफ्टों में यकीनी बनाए और डीएसपी अली रज़ा, इंस्पेक्टर सिजाद, सब इंस्पेक्टर तारिक कियानी, इंस्पेक्टर इजाज़ भट्ट को हुक्म दिया कि वो अपनी टीम के साथ दूसरे हुक्म तक सीआईए सेंटर में मौजूद रहेंगे। बाबर यूनिस बराबर फैमिली से खामोशी के साथ राब्ते में थे। हर गुज़रता दिन हमारे लिए परेशानी में इजाफा कर रहा था। जैसा कि अगवाकार बहुत मोहतात अंदाज में अपना काम कर रहे थे। मगवी लड़की का फ़ोन उनके पास था। वो कराची के किसी इलाके में फ़ोन खोलते और नौजवान से मुख्तसर बात करते और फ़ौरन ऑफ कर देते। हमारे लोकेटर ऑन ऑफ को लोकेट करते हैं। मुझे रह रह कर उस मजलूम लड़की का ख्याल आता था। अगवाकारों के साथ अच्छा भला मजबूत मर्द भी एक दिन में टूट कर रह जाता है। एक एक करके 15 दिन गुजर गए। मुझे वो आसाबी तनाव जिंदगी भर याद रहेगा। अगवाकारों और फैमिली में तावान अदा करने की बातचीत चल रही थी। हमने महसूस किया कि नौजवान हमसे कुछ बातें छुपा रहा है और हमको बाईपास करना चाहता है। ये एक ख़तरनाक अमल था। इस मौका पर हमने नौजवान से बात करना ज़रूरी समझा और उससे बात करने के लिए गवर्नर हाउस में कायम सीपीएलसी के दफ्तर बुला लिया। वहाँ सीपीएलसी चीफ, डीआईजी सीआईए डिप्टी चीफ शौकत सुलेमान, बाबर यूनिस और मैंने नौजवान से बात की कि वो जिम्मेदारी का सबूत दे। उसके साथ जो सान्या होना था वो हो गया। उसको एहसास दिलवाया कि इस गैंग की मौजूदगी में मुस्तकबिल में ना जाने कितनी और औरतें अगवा होनी हैं। उन सब का गुनाह कोताही करने वाले के कांधे पर होगा। नौजवान मुलज़मान की गिरफ्तारी की सूरत में कोर्ट कचहरी से खौफजदा था। हम सब ने उससे वादा कर लिया कि कोर्ट कचहरी हमारे ज़िम्मे है और नौजवान हमसे ताउन करने पर आमादा हो गया। हमने उसको समझाया कि वो जल्दी अगवाकारों से तावान का फाइनल करे और तावान की रकम भी सीपीएलसी चीफ जमील यूसुफ ने अपनी जेब से अदा करने का वादा किया। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था कि नौजवान के ताउन और गैंग के खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। सीपीएलसी वाले भी क्या कमाल के लोग हैं। हमको तो तनख्वाह, प्रोटोकॉल व सिक्योरिटी और बेतहाशा मराहत का बहुत बड़ा पैकेज मिलता रहता है, मगर ये वॉलंटियर लोग जान हथेली पर रखकर हमसे आगे आगे होते हैं। कराची के अमन में रेंजर्स की तरह सीपीएलसी का भी एक खामोश सिपाही वाला रोल है। इसी तरह 25 दिन गुजर गए। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगवाकार बहुत मोहतात अंदाज में चल रहे
रहे थे, नौजवान से उनकी 60 लाख में डील हो गई और अगवाकारों ने नौजवान से कहा कि जिस वक्त वो फोन करें उसी वक्त वो तावान की रकम अपनी कार में लेकर बताई हुई जगह पर आ जाए। CPLC चीफ जमील यूसुफ ने तावान की रकम फराहम कर दी जो नौजवान को दे दी गई। अब हमारा काम शुरू होने वाला था। जैसा कि ऑपरेशन की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे थी और CPLC के बाबर यूनिस अपनी टीम के साथ भी हमारे साथ थे। जैसा कि कराची में 2 वे ट्रैफिक चलता है, इसलिए हमने 4 टीम्स मोटरसाइकिलों पर तरतीब दे दी। हर मोटरसाइकिल पर एक बाबर यूनिस की टीम का बंदा, एक वे का इंचार्ज DSP अली रजा को रखा, दूसरी वे की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सिजाद के हवाले कर दी। कराची में क्रिमिनल्स हमेशा मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं और भागने के लिए रॉन्ग वे का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि रॉन्ग वे पर चेज करना नामुमकिन होता है। मैंने पूरी पार्टी को ब्रीफ कर दिया कि रॉन्ग वे पर खास ख्याल रखना है। एक रॉन्ग वे पर सब इंस्पेक्टर तारिक कियानी और दूसरा इंस्पेक्टर इजाज भट्ट के हवाले कर दिया। दूसरा, उनको सख्ती से कहा गया कि गोली नहीं चलानी, तावान की रकम लेने आने वालों को जिंदा पकड़ना है। 2 दिन तक अगवाकार नौजवान को मुख्तलिफ लोकेशन पर बुलाते रहे और दूर से कार पर नजर रखते रहे कि पुलिस तो साथ नहीं है। जैसा कि हम और सारे लोग सादा कपड़ों में थे और एक साथ वायरलेस और हैंड फ्री निज़ाम के जरिए राब्ते में थे। तीसरे दिन अगवाकारों ने नौजवान को अल्लाह वाली चुरंगी के करीब बुला लिया और हमारे देखते ही एक 500 सीसी का मोटरसाइकिल कार की ड्राइवर साइड की खिड़की के साथ रुका। हमने वायरलेस पर सबको अलर्ट कर दिया। अगवाकार ने नौजवान से पैसों का थैला ले लिया और कार के आगे मोटरसाइकिल घुमा के रॉन्ग वे पर चलने लगा। हमने उस पार्टी को बता दिया कि 500 सीसी मोटरसाइकिल पर एक सवार उनकी तरफ आ रहा है और देखते ही देखते हमारा एक मोटरसाइकिल अगवाकार की मोटरसाइकिल से टकरा गया। अगवाकार के रोड पर गिरते ही उसने उठकर भागने की कोशिश की, मगर हमारे जवानों ने उसको बेबस कर दिया। हम करीब ही वाक़े थाना फिरोज़ाबाद पर अगवाकार को ले गए और वहां हमारे DIG CIA और CPLC चीफ भी आ गए। थोड़ी सी छितरोल के बाद इस वादे पर कि उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, वो तैयार हो गया कि मैं घर दिखाता हूं जहां लड़की रखी है। हम वक्त ज़ाय किए बगैर मुलजिम के बताए हुए इलाके की तरफ निकल गए। कार बाबर यूनिस ड्राइव कर रहा था। पिछली सीट पर मुलजिम के एक तरफ DSP अली रजा और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सिजाद अली बैठे थे। मैं रास्ते में मुलजिम से मालूमात लेता रहा कि घर पर लड़की के साथ कौन कौन है और उनके पास हथियार कौन कौन से हैं। उसने बताया कि 2 अगवाकारों के पास 2 कलाशनकोव, 2 पिस्टल और हजारों गोलियां हैं। मैंने उससे पूछा कि पहले कितने अगवा किए हैं। उसने बताया कि यह कराची की दूसरी वारदात है। 1 साल पहले डिफेंस से एक लड़की को अगवा करके 500 सीसी मोटरसाइकिल पर लाहौर ले गए थे। 6 माह में लड़की का 4 मरतबा तावान लिया और बाद में लड़की PIA में कराची रवाना कर दी। मैंने बाद में मालूमात ली वो केस किसी भी थाने या CPLC में रिपोर्ट नहीं हुआ था। फैमिली अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश हो गई होगी और बताया कि लाहौर में 6, पिंडी से 3 लड़कियों को अगवा किया और कई मरतबा तावान लिया और अपनी मर्जी से आज़ाद किया। मैंने रास्ते ही में अपनी टीम को हिदायत दे दी कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अगवाकारों का सफाया करना है। वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। हमने अपनी गाड़ियां अगवाकारों के घर से दूर छोड़ दी और पकड़े हुए मुलजिम के बताए हुए घर में अली रजा, सजाद अली घर के मेन गेट और तारिक कियानी और इजाज भट्ट घर के बैक साइड से कुछ जवानों के साथ दीवारों को फांद कर अंदर कूद गए। इतने में अंदर फायरिंग होने लगी। एक जवान ने घर का आहिनी गेट खोल दिया। फायरिंग रुकते ही CPLC चीफ, DIG CIA, बाबर यूनिस और मैं अंदर दाखिल हो गए। देखा कि एक 25-28 साल खौफजदा औरत एक बच्चे को सीने से लगाए जमीन पर बैठी चीख रही थी। मैंने उससे पूछा कि अगवाशुदा लड़की कहाँ है। उसने बताया ऊपर मंजिल पर कमरे में बंद है। हम सब ऊपर चले गए। कमरे से अगवाशुदा लड़की बाहर निकाली।
اور اس کو بتایا ہم پولیس ہیں، لیکن لڑکی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اپنا نام غلط بتا رہی تھی اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ چونکہ میں پہلے دن لڑکی کے گھر میں دیواروں پر اس کی شادی کی تصویریں دیکھ چکا تھا، اتنے میں جمیل یوسف صاحب نے لڑکی کے شوہر سے فون ملا کر اسے بتایا کہ اس کی بیوی فرحہ بازیاب ہو چکی ہے، مگر اپنا نام غلط بتا رہی ہے، اور فون لڑکی کے کان پر رکھ دیا۔ لڑکی دوسری طرف اپنے شوہر کی آواز سن کر زاروں قطار رونے لگی اور بتایا کہ وہ ہی فرحہ ہے۔ اتنے میں باہر کچھ شور سنائی دیا اور کچھ فائرنگ ہوئی۔ لڑکی کو ڈی آئی جی سی آئی اے، سی پی ایل سی چیف، ڈپٹی چیف شوکت سلیمان اور بابر یونس لے کر اس کے گھر روانہ ہو گئے۔ 2 اغواکار تو گھر میں داخل ہوتے ہی مارے گئے تھے، چونکہ ہم اندر کارروائی میں مصروف تھے۔ باہر پہلے پکڑے ہوئے اغواکار نے رسی سے ہاتھ کھول لیے تھے اور ایک جوان سے رائفل چھین رہا تھا، تو دوسرے جوان نے جو قریب ہی یہ تماشا دیکھ رہا تھا، سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنے جوان کو بچاتے ہوئے ملزم پر فائر کر کے اسے گرا دیا۔ اندر پکڑی ہوئی عورت ان تینوں میں سے ایک کی بیوی تھی۔ علاقہ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی بھی آ گیا تھا، اس نے ایمبولینس وغیرہ بلا لی تھی۔ جیسا کہ ہم سارے پچھلے 3 دنوں سے کراچی کے روڈوں پر خوار ہو رہے تھے، میں نے ڈی ایس پی علی رضا اور سجاد علی کو کہا کہ آپ اغواکار کی بیوی اور بچے کو لیڈیز تھانہ چھوڑ کر گھر چلے جائیں اور آرام کریں۔ اغواکاروں کے لاشوں کی ذمہ داری علاقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کے حوالے کر دی اور میں بھی گھر روانہ ہو گیا۔ راستے میں آئی جی کمال شاہ صاحب اور سی سی پی او صاحب کے فون آئے اور شاباش دے رہے تھے، اور آئی جی صاحب نے دوسرے دن ساری ٹیم کے ساتھ سی پی او آنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن آئی جی کمال شاہ صاحب، سی سی پی او کراچی طارق جمیل صاحب اور ڈی آئی جی سی آئی اے منظور مغل صاحب نے ساری ٹیم کو تعریفی اسناد اور نقد انعام سے نوازا، اور آئی جی صاحب لڑکی کی بازیابی کے متعلق ایک ایک تفصیل پوچھتے رہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ایک خاتون جس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، وہ ایک مارے گئے اغواکار کی بیوی ہے، گرفتار ہوئی ہے، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آئی جی صاحب نے کہا وہ اغواکاروں کی مددگار رہی ہے اور اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ سر، جو لڑکی فرح خوف کے مارے اپنا نام تک غلط بتا رہی تھی، وہ عدالت میں گواہی کیا دے گی، اور ہمارے کلچر کے مطابق عورت شوہر کو کیسے نہ کر سکتی ہے؟ دوسرا یہ کہ سر، ہم نے لڑکی کے شوہر سے اس وعدہ پر تعاون حاصل کیا ہے کہ کورٹ کچہری نہیں ہوگی۔ اس موقع پر منظور مغل صاحب نے میرا ساتھ دیا اور آئی جی صاحب نے مسکرا کر کہا کہ کھوسا صاحب، جیسے آپ کی مرضی، کیس آپ کے پاس ہے، آپ صحیح فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ میں نے آئی جی صاحب کو مزید کہا، سر، یہ خاتون کے لیے سزا کم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی لاش لے کر اپنے گھر جائے۔ کمال شاہ صاحب اردو پشتو کے مخصوص لہجے میں بولتے تھے، میں ان کے مخصوص لہجے کی وجہ سے ان کی باتیں بڑے شوق سے سنتا تھا۔ وہ بات فوجی انداز میں کرتے تھے، نہایت پریکٹیکل۔ کسی بھی وقت پرائیویٹ کار میں اپنے کسی گارڈ کے موبائل فون سے شہر کے کسی حصے میں کھڑے ہو کر 15 کو فون کرتے کہ میرا فون چھینا گیا ہے، اور 15 کا رسپانس ٹائم چیک کرتے اور سزا اور جزا کا فیصلہ 2 ٹوک انداز میں کرتے تھے۔ ہم سب سی پی او سے دفتر پہنچے، عورت کو بلوا کر کہا کہ وہ آزاد ہے، بھلے اپنے شوہر کی لاش اپنے ساتھ لے جائے، ایمبولینس کا کرایہ وغیرہ ہم ادا کرتے ہیں۔ عورت اپنے شوہر کی لاش لے جانے پر راضی نہ ہوئی۔ میں نے اس شک پر خاتون سے کئی سوالات کر ڈالے کہ یہ عورت بھی اغوا شدہ تو نہیں، مگر اس نے 2 ٹوک انداز میں بتایا کہ اس کی پیار کی شادی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی، سمجھدار اور مجبور خاتون تھی، اور میں نے دوسرے جرائم کے متعلق پوچھا تو اس نے لاہور میں اسی طرح کی 6 لڑکیوں کے اغوا اور تاوان اور پنڈی سے 3 لڑکیوں کے اغوا اور تاوان کا بتایا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تم اپنے شوہر کا ساتھ نہ دیتی، انکار کر دیتی۔ اس نے کہا صاحب انکار کرتی تو مجھے طلاق ہو جاتی، تو میں کیا کرتی؟ ہمارا معاشرہ اور رشتہ دار ایک طلاق یافتہ عورت کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا، اور میں اسی جواب کی توقع کر رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے، ہم لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کو روبوٹ کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ میں نے خاتون کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے شوہر کی لاش لے جائے اور اپنی مرضی کی جگہ پر تدفین
تدفین کرائے اور بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کل یہ بڑا ہو کر آپ سے پوچھے گا کہ والد کی قبر کہاں ہے۔ خاتون سر سے انکار کرتے ہوئے اپنا دوپٹہ چہرے پر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ایک افسر کو کہا کہ عورت کو 5,000 روپے دے کر بس اڈے پر چھوڑائے اور تفتیشی افسر کو کہا کیس داخل دفتر کر دے۔ عورت کی آزادی کا فیصلہ اپنی ضمیر کے مطابق کیا، غلط کیا یا صحیح کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دفتری کام سے جن لوگوں سے روز بروز واسطہ پڑتا ہے ان سے ذاتی میل جول اور روابط کا قائل نہیں ہوں۔ کیس ختم ہونے پر ان کے فون نمبر وغیرہ ڈیلیٹ کر کے ان کو ذہن سے نکال دیتا ہوں، اور میری یہ بری عادت ہے کہ میں لوگوں کو جلدی بھول جاتا ہوں۔ راستے اور نام تو مجھے یاد ہی نہیں رہتے۔ تقریباً 1 سال بعد پی سی ہوٹل میں ایک شادی کی تقریب میں کھانے کے 2 چمچ ہی لیے تھے۔ ایک خوبرو نوجوان جس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی مجھے آ کر سلام کیا اور مجھے بتایا کہ کھوسا صاحب یہ میری بیوی خالدہ ہے، ابھی 2 مہینے پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے، اور میں نوجوان کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ لڑکی نے بڑی گرم جوشی سے مجھے سلام کیا اور کہنے لگی یہ ہمیشہ آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ان کی پہلی بیوی فرح کو اغوا کاروں کے چنگل سے بازیاب کرایا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ نوجوان تو لڑکی فرح کا شوہر ہے۔ میں نے نوجوان سے پوچھا کہ فرح کہاں ہے تو نوجوان نے بتایا کہ فرح گھر واپس آنے کے بعد رات کو دھاڑے مار مار کر روتی اور چیختی چلاتی تھی۔ ہم نے کراچی کے بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ ڈاکٹروں کے مشورے سے گھر تبدیل بھی کر کے دیکھا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر ہم نے اسے نفسیاتی ہاسپٹل ناظمہ آباد میں داخل کروا دیا ہے۔ مجھ سے تیسرا لقمہ لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے کھانے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی اور اجازت طلب نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ جس لڑکی کو اغوا کاروں سے واپس لانے کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیا، اس بیچاری کا اس طرح کا افسوسناک انجام ہوگا یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ نوجوان اور اس کی بیوی کافی اصرار کر رہے تھے کہ کبھی ان کے گھر کھانے پر آؤں۔ میں نے ان سے کہا اگر کبھی موقع ملا تو ضرور چکر لگاؤں گا۔ یہ سب لکھنے کا اصل مقصد لوگوں میں جرائم کے متعلق ایک بیداری پیدا کرنا ہے اور ملک کو ویپن فری اسٹیٹ نہ بنانے کی وجہ سے معصوم لوگ کس قدر مصیبت کا شکار ہیں اس کا اندازہ سیکیورٹی کے حصار میں رہنے والی پولیس، عدلیہ، پارلیمنٹ اور ادارے نہیں لگا سکتے۔ عوام کی قسمت کے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ 20 لاکھ ہے، ان کے بچے بڑے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن کا علاج پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہوتا ہے، جن کے گھروں سے بجلی کبھی نہیں جاتی، جن کے گھروں میں کبھی ڈاکہ، چوری، اغوا اور خون آلود لاش نہیں آئی۔ ان کو کیا پتا کہ لوگ کن کن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی سے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے نام پر لوگوں کو دلاسا دیتے رہے مگر جب اے پی ایس پشاور کے سانحے میں ہمارے اپنے بچوں کی لاشیں گھر آئیں تب ہم کو پتا چلا کہ دہشت گردی کس چیز کا نام ہے اور ہم نے دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ ملک سیدھا کیسے نہیں ہوگا؟ آپ آج شکار کی بندوق کے علاوہ سارے اسلحہ پر پابندی لگا کر لوگوں کو ادائیگی کر کے اسلحہ واپس لیں۔ دوسرا، ہم لوگ سی سی ٹی وی کیمرے کا پرانا نظام بھی رائج نہ کر سکے۔ آج کل سی سی ٹی وی کیمرے کا نیا نظام جو نادرا سے منسلک ہوتا ہے، جو بندہ کیمرے کی زد میں آئے گا اس کا نام اور تصویر اپنے پاس سٹور کر لے گا، بالکل اسی طرح جس طرح فیس بک پر تصویر اپلوڈ کریں تو اس کا نام اسی وقت آ جاتا ہے۔ تیسرا، آپ موٹر سائیکلوں، کاروں اور ساری گاڑیوں کو ملک گیر RF آئیڈینٹیفائر سسٹم لگوائیں۔ آپ ملک میں جہاں سے گزریں گے سی سی ٹی وی سسٹم آپ پر نظر رکھے گا اور RF آئیڈینٹیفائر یہ بتائے گا کہ آپ کون سی گاڑی استعمال کر رہے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ کون سا مائی کا لال کرائم کرے گا۔ ہمارا 95% جرائم تو یہ 3 کام کرنے سے ختم ہو جائیں گے۔ صرف حکم کی دیر ہے مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہونا، اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہونا۔
دوستوں یہ اہم ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو کافی جانکاری ہوئی ہوگی۔ اسے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہاں، ہمارے چینل شمیر BKW وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئی اچھی سبق آموز سٹوری کے ساتھ۔